یہ فلاحی میں دیا ہے، یہ فلاحی میں دیا، یہ فلاحی میں دیا۔ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ہماری آج کی اس مجلس کے صدر محترم عبدالحفیظ سر صاحب اس مجلس میں شریک علماء کرام، مفتیان کرام اور ندائے قاسمی گروپ کے شرکاء و دیگر سامعین، آج الحمدللہ ثم الحمدللہ پہلی مرتبہ اس طرح کے پروگرام میں شرکت کا موقع ملا ہے، جس میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے، واٹس ایپ کے ذریعے سے علماء کرام اور مفتیان کرام سے، دیگر شعبوں سے تعلق رکھنے والے حضرات کا تعلق رکھا جائے، ربط کروایا جائے اور ایک دوسرے سے استفادہ کا دونوں کو موقع ملے۔ اس گروپ کو جاری کرنے والے ہمارے عزیز مفتی محمد شریف صاحب قاسمی، جس مقصد سے انہوں نے بنایا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے ان میں کامیابی عطا فرماوے۔ قرآن کریم کی جس مبارک آیت کی میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس میں ارشاد فرماتا ہے، اوپر سے تذکرہ ہے کہ لوگوں میں سے بعض لوگ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے اس طرح سے سوال کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ ہماری دنیا اچھی بنا دے۔ ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور ان میں سے بعض لوگ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، کہ اللہ ہماری دنیا بھی بہتر بنا اور آخرت بھی بہتر بنا، وقنا عذاب النار، اور جہنم کے عذاب سے ہمیں بچا۔ یہ مومنین کے متعلق ارشاد فرمایا گیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی یہ مطلوب ہے کہ ایک مومن اپنی دنیاوی زندگی بھی بہتر گزارے اور اس کی اخروی زندگی بھی بہتر گزرے۔ پہلے علم کی کوئی تقسیم نہیں تھی، البتہ علم نافع اور غیر نافع کہا جاتا تھا۔ دنیا میں مسلمانوں کا جو نظام تعلیم تھا، اس کا جو طریقہ تھا، اس میں ایک ہی جگہ پر سارے علوم سکھائے جاتے تھے۔ مثلا
دنیا کی ایک عظیم یونیورسٹی جس کو جامعہ کہا جاتا ہے، جامعۃ القرویین، جو مراکش میں واقع ہیں، جامعہ زیتونیہ جو تیونس میں واقع ہیں، اور جامعۃ الازہر جو مصر میں واقع ہیں۔ یہ بڑے جامعات میں ایک ہی جگہ پر، جس کو ہم عصری تعلیم کہتے ہیں وہ بھی، اور دینی تعلیم وہ بھی، سب ایک جگہ دی جاتی تھی، اور چونکہ ایک دوسرے کا ربط اور جوڑ ہے، ایک بہترین مفتی کے لیے، ایک بہترین فقیہ کے لیے، ایک بہترین محدث کے لیے دنیاوی علوم سے واقف ہونا بھی ضروری ہوتا ہے۔ مثلا وراثت کے متعلق جب کوئی مسائل آتے ہیں تو ان میں بہت بڑے بڑے حساب کی ضرورت پڑتی ہے، تو اگر کوئی مفتی تو زبردست بن جائے لیکن حساب اس کو بالکل نہ آتا ہو، تو جب وراثت کے علم میں جب وہ جائے گا تو اس کو ضرور حساب کی ضرورت پڑے گی۔ نماز وغیرہ کے متعلق وقت سے واقفیت کے لیے علم نجوم کی ضرورت پڑتی ہے، علم فلکیات کی ضرورت پڑتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے جن مقامات کا تذکرہ کیا ہے ان کو بصیرت سے دیکھنے کے لیے جغرافیہ کے علم کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ قرآن کریم کی نازل ہونے والی صورتیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سے کچھ علاقوں کی طرف اشارات، ان کو صحیح سمجھنے کے لیے تاریخ کے علم کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں غور و فکر کر کے کن چیزوں کے ذریعے سے انسانوں کو فائدہ حاصل ہو سکتا ہے، وہ حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنا، اس کے لیے سائنس کی ضرورت پڑے گی۔ علاج و معالجہ کرنا یہ ایک ہم سب کی ضرورت ہے، اس کے لیے میڈیکل سائنس کی ضرورت پڑے گی۔ تو دونوں کا ایک دوسرے سے ربط ہے۔ بعض لوگ جو آج کل کہتے ہیں کہ چاند کی تاریخ، قمری تاریخ یہ ہماری تاریخ ہے اور انگریزی تاریخ یہ ان کی تاریخ ہے، حالانکہ وہ تاریخیں ہیں وہ بھی ہماری ہی ہیں۔ شمسی اور قمری تاریخ دونوں تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ذریعے سے جو علم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے انہی پر غور و فکر کر کے بنایا گیا ہے، تو یہ ایک دوسرے کی ضرورت ہے۔ اس لیے ان بڑے اداروں میں اس کا خیال رکھا جاتا تھا، اور پہلی صدی سے لے کر 13ویں صدی تک یہ حالات تھے کہ ایک ہی جگہ پر یہ سارا علم لوگوں کو حاصل کیا جاتا تھا، کرتے تھے۔ ان اداروں سے فارغ ہونے والے، پڑھنے والے جتنے بھی طلبہ ہوتے تھے تو ایک حد تک بنیادی تعلیم دین کی حاصل کرنا سب کو ضروری ہوتا تھا۔ اس کے بعد کسی کو فقیہ بننا ہے، کسی کو محدث بننا ہے، کسی کو سائنسداں بننا ہے، کسی کو کوئی اور علم میں داخل ہونا ہے، تو وہ انہی اداروں میں آگے بڑھنے کے بعد وہاں سے داخل ہوتا تھا اور وہیں سے اس کی فراغت ہوتی تھی۔ لیکن دینی مزاج ان کا ایسا ہوتا تھا کہ دیکھنے میں ایک سائنسداں اور ایک محدث کے درمیان کوئی فرق نہیں کر سکتا تھا۔ اسی ادارے سے فارغ ہونے والے ایک طرف علم و حدیث کے امام قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ ہیں،
ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ابن رشد رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور اسی ادارے سے فارغ ہونے والے دنیا کے بڑے سائنسداں فارابی ہیں، البیرونی ہیں، ابو ریحان ہیں اور دیگر ہیں، لیکن دیکھنے میں کوئی فرق نہیں محسوس کرتا تھا کہ یہ عالم ہے اور یہ سائنسداں ہیں۔ ان کا مزاج، ان کا طرز تکلم، ان کا تمدن و تہذیب، ان کا طرز زندگی دونوں کا ایک ہوتا تھا، اور اس کی وجہ سے دنیا میں سارے علمی شعبوں پر مسلمان قابض تھے، لیکن ہندوستان میں لارڈ میکالے نے جو نظام لے کر آیا تعلیم کا، تو اس میں تقسیم کر دیا، عصری تعلیم سے دینی تعلیم کو دور کر دیا۔ اس کا ایک بہت بڑا نقصان یہ ہوا کہ علماء کرام، مفتیان کرام، مساجد کے ائمہ، یہ سارے کے سارے مساجد میں، مدارس میں اور خانقاہ میں محبوس اور مقید ہو کر رہ گئے، اور دوسری طرف ڈاکٹر، انجینئر، سائنسداں اور دیگر شعبے سے تعلق رکھنے والے یہ مساجد سے، مدارس سے، خانقاہوں سے، علماء سے، مفتیان کرام سے دور ہو گئے، اور صرف دور نہیں ہوئے بلکہ بعض موقع ایسے آئے کہ یہ ایک دوسرے کے مد مقابل ہو گئے۔ علماء کرام ان ڈاکٹروں کو، انجینئروں کو ان کے علم کے متعلق کمتری بتلانے لگے، ہلکاپن بتلانے لگے، غیر ضروری بتلانے لگے، اور ان لوگوں کا یہ حال ہوا کہ یہ کہنے لگے کہ دنیا میں زندگی گزارنا ہے تو یہی سب کچھ ہے، عالم بننے سے کیا فائدہ، حافظ بننے سے کیا فائدہ، مفتی بننے سے کیا فائدہ۔ تو ایسے بھی موقع آئے کہ ایک دوسرے کے مقابل کھڑے ہو گئے۔ علماء کرام کا بعض موقع پر یہاں تک حال ہوا کہ انگریزی میں اگر ان کے گھر کے اوپر کوئی فارم آ جاتا تو وہ اس کو پڑھنے کے لیے محتاج نظر آ جاتے کہ جب تک کوئی انگریزی دانہ مل جاوے تو ہمیں پتہ نہ چلے کہ اس میں فارم کے اندر کیا لکھا ہوا ہے، یہ کس نے کیا پیغام ہم کو بھیجا ہے۔ اور دوسری طرف ان ڈاکٹروں، انجینئروں، کالج کے پروفیسروں، ان لوگوں کا یہ حال ہوا کہ دین کے بنیادی مسائل سے بھی ناواقف ہو گئے۔ ان کو غسل کے فرائض کا پتہ نہیں، ایمان و عقائد کے متعلق کچھ پتہ نہیں، تو دونوں میں یہ دوری پیدا ہو گئی، اور اس کے نقصان ہم آج دیکھ رہے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، انعام و احسان ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ مسلمانوں میں مزاج میں ذرا سی تبدیلی آئی ہے۔ علماء کرام بھی مدارس میں ان چیزوں کا خیال رکھ رہے ہیں کہ طلباء کو وہ تعلیم بھی دی جائے جس کے ذریعے سے وہ ایک عالم اور ایک حافظ اور ایک مفتی بننے کے بعد جس معاشرے میں جائے تو وہاں اس کو ایسا نہ کہا جائے کہ ان کو کیا پتہ رہتا ہے دنیا میں کیا چل رہا ہے۔ آپ دیکھیے مسجد میں کوئی عالم اگر بیان کر رہا ہے اور اس کو کوئی دنیوی اعتبار سے معلومات کم ہیں اور لوگوں کے حالات کیا ہیں ان چیزوں کی معلومات کم ہیں، تو لوگ بیان سننے سے زیادہ اپنی دھن میں مگن ہوتے ہیں یا گردن نیچے کر کے کہتے ہیں کہ ان کو ان کا ٹائم پورا کر لینے دو۔ لیکن وہی کوئی عالم حالات سے واقف ہوتا ہے اور لوگوں کو وقت کے اعتبار سے جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اس کے اعتبار سے ان کو سیراب کرتا ہے تو لوگ اس سے استفادہ بھی ہوتے ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ علماء کرام کے بھی مزاج میں تبدیلی آئی ہے اور عوام الناس کے مزاج میں بھی علماء سے جڑنے کا اور ان سے ربط کرنے کا مزاج الحمدللہ بن رہا ہے۔
ابھی ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ باطل جب بھی ہمارے معاشرے میں داخل ہوتا ہے تو اس کی سب سے پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ عوام کو علماء سے اور مفتیان کرام سے کس طرح سے دور رکھا جائے تاکہ ہم جو کرنا چاہیں کریں۔ ابھی ہربل لائف کے متعلق جو معاملہ ہیں، موبائلوں پر آپ حضرات نے بہت ساری ویڈیو، تصاویر وغیرہ دیکھی ہوں گی کہ کیا خرافات، کیا ننگا ناچ اور کیا کیا معاملات ہوئے ہیں۔ وہ ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ پہلے انگریزوں نے یہ شرارت کی کہ علم اور تعلیم کے ذریعے سے ہمارے اندر داخل کر کے ہمارے طبقے کو وہ اسلام سے بدزن کرنا اور اسلام سے دور کرنے کی کوشش اور سازش میں لگے تھے۔ اب دوسری ان کی کوشش تجارت کے ذریعے سے اب ہو رہی ہے۔ اس میں بعض چیزیں دیکھنے کے بعد یہ اندازہ ہوا، مثلا بعض ویڈیو میں آپ حضرات نے دیکھا ہوگا کہ وہ اس کے جو احباب ہیں ہاتھ اٹھا کر ایک دوسرے سے معاہدہ جس طرح سے کیا جاتا ہے اس طرح سے کر رہے ہیں کہ اس تجارت کو کرنے میں یا ہربل لائف کمپنی سے جڑنے کے بعد ہمیں جو بھی چیلنج آئیں گے تو ہم اس کو قبول کریں گے، لیکن اس کمپنی کو ہم لوگ نہیں چھوڑیں گے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر کوئی تجارت کوئی کسی میں کوئی شریک ہوتا ہے، شمولیت اختیار کرتا ہے، تو اس میں ایسی چیزیں نہیں ہوتی ہیں کہ جس میں کوئی بھی معاملہ ہو تو اس کو ختم کرنے کا اختیار نہ دیا جاوے، ہٹنے کا، نکلنے کا اختیار نہ دیا جاوے اور اس کو اتنا مقید کر دیا جاوے کہ وہ رہنے پر مجبور ہو۔ ایسی دیگر چیزیں مذہبی اعتبار سے جو معاملات ہیں یہ ابھی ہمارے سامنے آئی ہیں، لیکن افسوس ہمیں بھی علماء کرام جب اس کے متعلق بیٹھے تو ہمیں بھی بہت افسوس اس کے متعلق ہوا کہ غلطیاں ہماری بھی رہی۔ تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ 4 سال سے تقریباً شہر دھولیا میں یہ کمپنی چل رہی ہیں اور اس طرح سے یہ معاملات اندرونی طور سے ہوتے رہتے تھے۔ یہ تو ابھی ہمارے سامنے ویڈیو، تصاویر وغیرہ آئیں تو ہماری آنکھیں کھلی کہ یہ کیا اندر سے چل رہا ہے، لیکن ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ معاشرے کے اوپر نظر رکھیں، کہاں کیا چل رہا ہے، کہاں کیا ہو رہا ہے۔ تو ایک طرف علماء کی ذمہ داری ہے کہ پورے معاشرے کے اوپر نظر رکھیں، ایک دوسرے سے ربط رکھیں، جوڑ رکھیں، اور دوسری طرف عوام الناس کی ذمہ داری ہے کہ کوئی بھی معاملے میں اپنے علماء سے رہنمائی حاصل کرے، مفتیان کرام سے رہبری حاصل کریں۔ تو یہ بہت ضروری ہے۔ دن بدن فتنے نئے نئے آ رہے ہیں۔ ابھی 3 روز پہلے ہی مومن قبرستان چالیسگاہ روڈ میں جنازے کے موقع پر کچھ بات میں نے کی وہاں پر، اور اس کے بعد کچھ احباب بیٹھے تھے قریب میں، بمبئی سے کوئی صاحب آئے تھے اور قریب آنے کے بعد مجھ سے کہنے لگے کہ آپ نے خطبے میں قرآن کریم کی تلاوت کی اور اس کے بعد حدیث بھی پڑھی، تو قرآن پڑھنے کے بعد آپ کو حدیث کی ضرورت تھی؟ دیکھنے میں تو بالکل کوئی کہہ نہیں سکتا تھا کہ کچھ جانتا ہوگا، شرٹ پینٹ پہنا ہوا تھا، چہرے پر داڑھی نہیں تھی، لیکن آ کر اعتراض کرتے ہوئے مجھ سے یہ کہنے لگے۔ میری کچھ بات چیت ان سے ہوئی، ان کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ کہنے لگا کہ نہیں یہ حدیث وغیرہ سب تم لوگوں نے لکھی۔ میں نے کہا کہ حدیث پر آپ اتنا اعتراض کریں، آپ ہے کون یہ مت پوچھو۔ اس کے بعد مجھے احساس ہوا کہ جو منکرین حدیث اور اہل قرآن کا جو فتنہ ہے ان میں سے کوئی دکھتا ہے۔ اس وقت جب تذکرہ نکلا تو وہاں 4-5 دیگر مہمان بھی آئے تھے، انہوں نے کہا کہ ہمارے بمبئی میں اس طرح کے بہت سارے نوجوان گمراہ ہو رہے ہیں۔ مالیگاؤں کے متعلق بتلایا، منکرین حدیث کے متعلق چند احباب تھے اور انہوں نے اندرونی طور سے کچھ محنت کر کے ان کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ کچھ دنوں پہلے آپ نے پڑوس کے ملک کا کسی شخص کے متعلق سنا ہوگا، یوٹیوب پر اس نے چینل بنایا تھا اور اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور نئے نئے قسم کے بیانات لوگوں کے سامنے پیش کرنا، تو ہمارے شہر دھولیا اور آس پاس کے علاقوں سے بھی خبریں ملی تھی کہ یہاں کے بھی کئی نوجوان اس کے چینل کو سبسکرائب کر کے بیٹھے ہیں اور اس سے تعلق قائم کر رکھے ہیں۔ تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں
جو زمانے کے اعتبار سے ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج آ رہے ہیں، اس موقع کے اوپر ہماری بہت بڑی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ ہم سارے شعبوں پر نظر رکھیں۔ دیکھیے جس طرح سے ایک ملک کو چلانے کے لیے ہر قسم کی فوج ترتیب دی جاتی ہے، بحری فوج، بری فوج، ہوائی جہاز والی، خشکی والی، تری والی، اور فلاں قسم کی اور فلاں قسم کی، ہر شعبے پر نظر رکھی جاتی ہے، اور یہ کوشش کی جاتی ہے کہ کسی ذریعے سے دشمن کا حملہ نہ ہو جائے۔ اسی طرح سے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر شعبے پر ہر طرف سے نظر رکھیں کہ کہیں فلاں شعبے سے اور فلاں ذریعے سے باطل داخل نہ ہو جائے اور نقصان نہ پہنچائے۔ تو یہ ہمارا اخلاقی فریضہ، دینی فریضہ ہے، اس کی طرف توجہ دینا بہت زیادہ ضروری ہے۔ قابل مبارکباد ہیں آپ حضرات کہ آپ نے اپنا رشتہ علماء کرام اور مفتیان کرام سے اس گروپ کے ذریعے سے جوڑا ہے۔ اب آپ ان کے ذریعے سے یہاں اس ایک گروپ میں جڑے ہیں، لیکن آپ دیگر بہت سارے گروپ میں بھی ہوں گے، تو جو بھی وہاں پر آپ نظر رکھیں، کہیں کوئی ایسے معاملات آ رہے ہیں کہ کوئی گڑبڑ کر رہا ہے، فوراً علماء کرام مفتیان کرام سے رابطہ کرنے کے بعد وہاں اس کا تشفی بخش جواب دیں، تاکہ وہاں کسی کو فتنہ کرنے کا، لوگوں کو بہکانے کا اور گمراہ کرنے کا موقع نہ ملے۔ انشاءاللہ اس کے ذریعے سے آپ کی بھی حفاظت ہوگی اور علماء کرام بھی آپ کی رہنمائی کریں گے، ان کے علم سے استفادہ کا موقع بھی مل جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس گروپ کو اور تمام احباب کو لوگوں کے لیے ایمان کی حفاظت اور اشاعت کا ذریعہ بناوے، ہماری نجات اور مغفرت کا ذریعہ بناوے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔